تو وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ بیرون کی جماعت میں ایک صاحب ایسے ہیں جو نائجیریا سے پاکستان 4 ماہ لگانے کے لیے 30 دفعہ آئے ہیں، تو بڑے سینئر موسٹ وہ بندے تھے، نام مجھے آج بھی ان کا یاد ہے، حاجی عبدالرزاق عبدالکریم ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ آئے ہیں تو انہوں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ بھئی کل شب جمعہ، بلکہ آج شام کو شب جمعہ کا مرکزی بیان آپ کریں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ بیان پہ کھڑے ہوں گے وہ کریں گے انگلش میں، اور میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے تو شب جمعہ پہ آئے ہوئے لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو میں بہت گھبرایا اور وہ مجھ سے زیادہ گھبرائے۔ میں تو دیکھ لیا ابھی 40 دن پہلے ایک میوزک انڈسٹری کو چھوڑ کے اس طرف آیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے گھبراہٹ کا لیول کیا ہوگا۔ بہرحال وہ بھی گھبرائے، اور ہم ظہر میں وہاں پہنچے، انہوں نے ظہر کے بعد مشورہ کیا اور یہ اعلان کر دیا ہمارے سامنے۔ ظہر سے لے کے عصر میں اور وہ دونوں پہنچے شورا کے پاس کوٹ ادو کی کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ فیصلہ واپس لیں ورنہ ہم آپ کو بتائے بغیر لوگ لاہور بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھاگنا تو بھاگ جاؤ، لیکن شب جمعہ کا بیان یہ جو بیرون سے آئے ہیں یہی کریں گے۔ پھر ہم مغرب میں گئے، پھر عشاء میں جا کے دھمکی لگائی، پھر فجر میں جا کے دھمکی لگائی، تو یہ کچھ 4 نمازیں، ہم 5 نمازیں ہم ان کو دھمکیاں لگاتے رہے۔ پھر اگلے دن ہم بدھ میں پہنچے تھے، جمعرات کو ہم نے اگلے دن ظہر میں جا کے ان سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اب اس سے کوئی چارہ نہیں ہے تو ہم یہ بیان کر دیں گے، لیکن اب ہمیں بتائے کہ یہاں بات کیا کرنی چاہیے۔ تو وہاں کے شورا کے جو امیر تھے انہوں نے مجھے اور ان کو نائجیرین جو مہمان تھے بٹھایا اور کہا کہ دیکھو، جب کوٹ ادو کا یہ مرکز بنا اور پہلا شب جمعہ آ رہا تھا، یہی بات ہم نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو لکھی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ میرے پاس آؤ اور میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم پوری شورا وہاں چلے گئے، حاجی عبدالوہاب صاحب سے کہا تو جو مجھے آج تک وہ بات یاد ہے، اور ایک دائی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے یہ سب سے ٹاپ لیول کی تیاری کی بات ہے۔ یعنی کہ ایک دائی اگر تیاری کرے، آپ میں سے جو بھی پریچر بننا چاہتا ہے، دائی بننا چاہتا ہے، مبلغ بننا چاہتا ہے، مبلغہ بننا چاہتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب تمہارے سامنے شب جمعہ میں لوگ آئیں گے تو وہ ایک ہجوم ہوگا، اس وقت بھی سینکڑوں ہزار اس طرح لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ آئے ہیں ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی گٹھڑی ہے۔ کسی کے سر پہ گٹھڑی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کسی کے سر پہ گٹھڑی ہے میں نے بچے پڑھانے ہیں، کسی کے سر پہ گٹھڑی ہے میری جاب ہے، یعنی اس کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور وہ اس بوجھ کو لے کر، اس گٹھڑی کو لے کر تمہارے سامنے آ گیا، اور وہ چند منٹس اور چند گھنٹے تمہارے سامنے دین کی بات سننے آیا ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ آیا، جتنی دفعہ آیا اس میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ آئے ہوں گے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ گفتگو جو مرضی کرو، موضوع جو مرضی رکھو، لیکن وہ جب اس شب جمعہ کو سن کے باہر جائے تو وہ اپنی گٹھڑی نیچے رکھ چکا ہو، اور جو تیرا غم ہے جو تو نے گٹھڑی اس کو اٹھانی ہے، وہ اپنے سر پہ اٹھا کے اب وہ قیامت کی صبح تک کے لیے اس کی نسلیں بھی اس گٹھڑی کو چلا کے رکھ کے چلیں۔